الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین، آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان قرآن پاک کے 13ویں سپارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، بلا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ اللہ کو غافل گمان مت کرو ظالموں کے کام سے۔ یعمل الظالمون، ظالموں کے عمل سے اللہ کو غافل مت جانو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظالم عمل کرتے ہیں اس سے غافل مت جانو۔ انما یؤخرہم، وہ ڈھیل دے رہا ہے، انما یؤخرہم ڈھیل دے رہا، لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن کے لیے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ وہ دن سب کے لیے آنا ہے۔ موت کے بعد میں جو عالم برزخ کی زندگی ہے اس میں سب کچھ ظاہر ہو جائے گا کہ دنیا میں ہم نے کیا کیا ہے۔ بھلے کام کیے ہیں تو بھلا نتیجہ موت کے بعد میں، اور اگر ظلم کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے تو وہ اس کا صلہ ضرور۔ لیوم تشخص فیہ الابصار، کہ اس دن آنکھیں کھلی رہ جائیں گی حیرت سے اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے۔ محرم شریف کا ہی مہینہ ہے مسلمانوں، اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال شہادت کی بات چل رہی ہے۔ پچھلے جمعے کو بیان کیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بحالت سجدہ شہادت کی منزل پر فائز ہوئے۔ روایت میں آیا سنان ابن انس نے آ کر آپ کا سر مبارک تن سے جدا کیا تو وہ مستانہ وار جھومتا تھا، اس سے چلا نہیں گیا۔ حولی بن یزید آیا اور اس نے آپ کے سر کو لیا اور نیزے پر بلند کر دیا اور وہ اکڑتا ہوا چلا گیا۔ تمام جتنے بھی کوفی تھے جو بچے ہوئے تھے وہ سب کے سب آہو بابیلا یعنی نکارے بجانے لگے اور شور کرنے لگے۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اسی وقت ظاہر ہو گیا، اور اس دوپہر کے عالم میں لال آندھی جسے کہتے ہیں، ہم اور آپ کہتے ہیں لال آندھی آئی، تو اس طریقے سے جیسے آگ میں بھنا ہوا جھونکا آتا ہے، وہ اسی ریت کے ذرات میں تمام سب کی آنکھوں میں بھر گئے اور سب کے سب آنکھیں مسلنے لگے، اور اس کے بعد پھر دن میں ہی اندھیرا ہو گیا، کالی آندھی ہو گئی، ایک دوسرے کو ایک کا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا، پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد میں شام کے وقت یا یہ کہیے 2-3 گھنٹے کے بعد میں جب وہ موسم کچھ اچھا ہوا، یعنی کچھ اندھیرا جھٹا، تو وہ دندناتے ہوئے آئے، وہ کوفی دندناتے ہوئے آئے۔ خیمہ اطہر میں چند خیمے تھے حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کے، انہوں نے سوچا یہ تھا کہ بڑا مال غنیمت ملے گا اور بہت سا مال سونا چاندی ہمارے ہاتھ آئے گا، مگر یہاں تو صبر و رضا کے سوا اور کچھ پاس رکھتے نہیں تھے۔ دیکھا جس خیمے میں جاتے اس میں ہی کچھ نہیں سوائے مصلے کے علاوہ، چٹائی کے علاوہ، ٹوٹی چٹائی پر اللہ کی عبادت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔
غصے میں آئے اور ان خیموں کو آگ لگا دی۔ چند عورتیں بچی تھیں اور ایک عابد بیمار تھے۔ جب دندناتے ہوئے اس خیمے میں شمر وغیرہ پہنچے تو اس بچے کو، یعنی جس کی عمر تقریباً 17 یا 15 سال تھی، 15 یا 17 سال تھی، بیچ کے یعنی علی اوسط تھے، یہ بڑے علی اکبر تھے، اور بیچ کے یہ حضرت زین العابدین ان کا لقب تھا، علی اوسط ان کا نام تھا، یعنی بیچ کے، اور علی اصغر سب سے چھوٹے تھے۔ 3 بھائی تھے، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ اور سکینہ۔ 3 بیٹیاں تھیں حضرت امام پاک کے، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، 6 اولادیں ہوئیں۔ مسلمانوں، یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے، حضرت فاروق اعظم نے آپ کا نکاح شہر بانو سے، شہزادی ایران سے 15 سال کی عمر میں کر دیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا تھا، اور آپ کی عمر 56 سال تھی جب آپ شہید ہوئے۔ سب سے بڑا بیٹا 18 سال کا تھا۔ 56 میں سے آپ اگر 18 سال نکالو تو کتنے زیادہ زیادہ بچتے، 38 سال عمر ہوئی، جو 38 سال کی عمر میں پہلا بچہ ہوا، یہ مانیے۔ 15 سے 38 تک لے کر اتنے دنوں تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر مستغرق رہتے تھے کہ شام کو کھڑے ہو گئے اور صبح نماز میں ہو جایا کرتی تھی، شام کو کھڑے ہو گئے صبح نماز میں ہو جایا کرتی تھی۔ روزانہ ایک قرآن پاک پورے نوافل نماز میں آپ پڑھ دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی ریاضت کا، عبادت اور ریاضت کا۔ جب حضرت زینب نے، جو آپ کی بہن تھیں، انہوں نے کہا بھائی اس طرح تو سرکار کی نسل نہیں چلے گی، کیا آپ سرکار کی نسل مٹا دینا چاہتے ہیں؟ تو پھر آپ نے نوافل میں کمی کی، تو یہ بڑے بیٹے پیدا ہوئے، پھر یہ حضرت علی اوسط یعنی زین العابدین پیدا ہوئے، جو بیمار تھے، بیماری کی عالم میں، نقاہت اور کمزوری کے عالم میں یہ جا نہ سکے تھے، اور انہی سے سرکار کی آل چلنی تھی۔ کئی دن سے بھوکے پیاسے تھے اور درد و غم، تمام عزیزوں کو اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھا، ایک ایک کر کے تمام رفقا کے اپنے دل پر غم کے زخم تھے۔ اب تو اس بیماری کا بھی احساس ختم ہو گیا تھا، نہ آنکھوں میں آنسو آتے تھے اور نہ دل سے کرا نکلتی تھی۔ آ کر کے جب اس نے چاہا، شمر لعین نے، کہ اس گلشن نبوت کے آخری پھول کو بھی مسل دوں، تو حضرت زینب آڑے آ گئی۔ کہا اے کمبخت، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ نبی کی آل کا آخری چراغ بھی گل کر دوں؟ پہلے ہم کو مار، اس کے بعد میں ہم اس تک تجھے پہنچنے دیں گے۔ عمر سعد نے اسے ڈانٹا اور ایک جانب کو ہٹا دیا۔ دیکھتے ہیں وہ دنیا کے لالچی کتے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، مگر آپ کے خیمہ اطہر میں صبر و رضا کے، شکر و رضا کے علاوہ اور کیا تھا مسلمان؟ کچھ نہیں ہاتھ لگا۔ تو ایک خیمے میں سب کو کر کے اور تمام خیموں کو آگ لگا دی، لے گئے تمام سروں کو، اور جا کر کے اپنی جو آرام گاہ تھی اس جگہ جا کر انہوں نے اونٹوں کو ذبح کیا کھانا بنانے کے لیے۔ اب جب اونٹوں کا گوشت پکاتے ہیں تو بجائے گوشت کے وہ کڑوا تھوہاڑ بن جاتا ہے، کسی سے نہیں کھایا گیا۔ اب اللہ کا امتحان یہاں سے، اللہ کا غضب یہاں سے شروع ہو گیا، کسی سے گوشت نہیں کھایا گیا۔ پانی پیتے ہیں تو پانی بھی حلق سے نہیں اترتا ہے۔ القصہ یہ کہ کچھ تو چلے گئے اور کچھ نے رات گزاری۔ خولی بن عزیز سر کو لے کر کے چلا گیا، اس نے تو یہ سمجھا تھا کہ میں جا کر ابن زیاد کو دکھا دوں گا تو بہت بڑا انعام، بڑے بڑے سونے کے ڈھیر مجھے ملیں گے۔ مگر جب وہ پہنچا، کوفے میں رات ہو چکی تھی اور قصر عمارت کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اس لیے وہ اپنے گھر کو لے کر کے گیا۔ اس کی بیوی دوست داران اہل بیت تھی، اس نے جب پوچھا، کہا کہ یہ تو ایک بہت بڑا سر ہے اور باغی کا سر ہے، سن چکی تھی پہلے ہی کہ حسین ابن علی آئے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا ارے کمبخت، تو نے نبی کے گلشن کو اجاڑا ہے، تیرا بھلا نہ کرے خدا۔ تو اس نے بیوی کو دھکا دیا اور جا کر کے اسے ایک جگہ تندور میں سر کو رکھ دیا۔ رات کی تاریکی میں
اور وہ بدمست ہو کر شراب کے نشے میں بدمست ہو کر کے سو رہا، جب اس کی بیوی ادھر کو گئی، دیکھا ایک شعاع نیچے سے لے کر آسمان تک جاتی ہے، نور کی شعاع جاتی ہے، آپ یعنی اس کی بیوی روتے روتے بے ہوش ہو جاتی۔ خواب میں دیکھتی کیا ہے کہ ایک نور والے شخص آئے ہیں اور کہا ہے کہ تم اس گناہ سے، اپنے شوہر کے گناہ سے بری ہو، تم بری ذمہ ہو، تم پہ کوئی گناہ نہیں۔ القصہ کوفی وہ آتے ہیں، دوسرے دن کو آتے ہیں، دوسرے دن کو کوفے میں آئے اور آ کر کے ابن زیاد بدنہاد عبید اللہ ابن زیاد جو کہ ایک ناخلف عورت کا یعنی حرامی عورت کا حرامی نطفہ تھا، وہ بڑی نخوت سے بڑی عالی شان یعنی شان کے ساتھ میں تخت امارت پر بیٹھا تھا، اس کے سامنے لا کر کے وہ تشت میں سر حسین کو پیش کیا گیا اور اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی سے اس نے ہونٹوں پہ چبا کر کے دندان مبارک پر یوں ٹہو کے لگائے کہ اسی منہ سے تو ہماری بیعت سے انکار کرتا تھا۔ اس وقت ایک صحابی عربہ وہ اس جگہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ارے ظالم، یہ تو کیا غضب کرتا، میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے انہی ہونٹوں کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بار بار چومتے ہوئے دیکھا ہے، تو کیا غضب کرتا، بوسہ گاہے مصطفیٰ پر چھڑی لگاتا ہے، کچھ تو آخرت کا خوف کا۔ تو کیا کہتا ہے، ارے بڈھے، تیرے بڑھاپے کا میں لحاظ کرتا ہوں اور صحابی ہونے کا لحاظ کرتا ہوں جو تجھے چھوڑ رہا ہوں، ورنہ ابھی تجھے قتل کرا دیتا۔ تو انہوں نے کہا، ارے کوفیو، تم نے بڑا غضب کیا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم نے ابن مرجانہ کو اپنے اوپر ظالم مسلط کر لیا ہے کہ یہ صحابی ہونے کا تو لحاظ کرتا ہے مگر نبی کے نواسے کو قتل کر دیا، نبی کے نواسے ہونے، نبی کی آل ہونے کا لحاظ نہیں کیا، اب تمہیں کوئی بھلائی میسر نہیں آئے گی۔ اتنا کہتے ہوئے آپ دربار سے نکل گئے، اور بھی آئے، بڑے بڑے آئے اور آ کر کے کہا کہ اب ہم نے بہت بڑی جنگ جیتی ہے، ہم نے بہت بڑے شہزادے کو قتل کیا ہے، ہم نے بہت اعلیٰ مرتبت کو یعنی جب یہ اعلیٰ مرتبہ اور بہت بڑا شہزادہ کہا تو وہ چڑ گیا اور اس نے کہا، ارے کوفیو، ظالمو، یہ بتاؤ، اگر یہ بڑے شہزادے تھے تو پھر قتل ہی کیوں کیا تھا؟ اگر بڑے مرتبہ تھا تو پھر قتل ہی کیوں کیا تھا؟ جاؤ، تمہیں کوئی انعام نہیں۔ اب وہ جو لالچی کتے تھے وہ سب کے سب یوں ہی اس دربار سے اسے برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے۔ اس نے اپنے جو چیلے تھے ان سے کہا کہ ان سروں کو، جو بھی سرائے شودا ہیں، ان سروں کو کوفے میں گھمایا جائے، گلی گلی گھمایا جائے اور فتح کے نعرے بجائے جائیں۔ جو چند عورتیں تھیں، فاطمۃ الزہرا کی شہزادی، وہ بھی رسیوں میں بندھی ہوئی ہیں اور حضرت عابد بیمار بھی رسی سے باؤں بندھے ہوئے، بازو سب کے بندھے ہوئے تھے، انہیں بھی دربار میں پیش کیا گیا، اور تمام کوفی جتنے تھے سب کے سب چہار جانب سے آپ کی اس حالت کو دیکھ کر روتے تھے۔ آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت مولا علی کی بیٹی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا، ارے ظالمو، آج کیوں روتے ہو؟ میرے بھائی کو بلانے والے تم کوفی ہو، 150 خطوط دے کر کے بلایا، اور پھر میرے بھائی کے نام پر حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہونے والے تم ہو، اور پھر چند سکوں کے بدلے اپنی عاقبت اور اپنا ضمیر کا سودا کرنے والے تم ہو، اور پھر جا کر کے کربلا میں میدان میں جا کر کے 3 دن سے پانی اور کھانا بند کرنے والے تم ہو، ظلم و جفا کی آندھیوں کے ساتھ میں میرے بھائی اور میری تمام اہل و عیال کو، میرے تمام جانثاروں کو شہید کرنے والے تم ہو۔ اب تمہارے دل کی سب خواہشیں پوری ہو گئیں تو پھر روتے کیوں ہو، آنسو کیوں بہاتے ہو؟ یہ بات آپ کی سنی اور زیادہ زور سے رونے لگے۔ شیعان علی تھے نا، آج بھی یوں ہی روتے، اور اس وقت بھی رو رہے تھے، تو آپ کی زبان سے اس وقت یہ جملہ نکلا تھا، اے اللہ، ان ظالموں پر تو رونا ہی مسلط کر دے گے، یہ صدا روتے رہے۔
تو آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جو بھی کلمات تھے اللہ کو اتنے پیارے تھے کہ وہ ایسے پسند آئے کہ قیامت تک روتے رہیں گے، کبھی بھلائی میسر نہیں آئے گی۔ ادھر سے جب کہ پوری گلیوں میں کوفے کی گھوما جلوس، جو عورتیں یا جو اور لوگ تھے جو حقیقت میں محبت رکھتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آہو بکا کا ہر جانب شور تھا۔ پورے دن یوں ہی گشت گھماتے رہے، یوں ہی گشت کراتے رہے، اب نہ بھوک کا احساس تھا اور نہ پیاس کا کوئی غلبہ تھا۔ صبر و رضا میں انہوں نے امتحان دے دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سجدے کی حالت میں حضرت امام پاک نے اپنے سر کو دکھا دیا، یعنی لوگوں کو ایک رہتی دنیا